السلام علیکم ناظرین، عوام کی رائے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر نوید، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں 72 نیوز۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں یہاں کی مشہور و معروف ہستی ملک خضر عباس اعوان، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کے، اور خاص طور پہ یہ نمبردار ہیں چک نمبر 229 EB کے، اور ان سے ملتے ہیں اور سب سے پہلے ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ اس وقت جو کرونا کی موجودہ سچویشن پاکستان میں جو چل رہی ہے اس کے بارے میں یہ کیا رائے رکھتے ہیں، خاص طور پہ لاک ڈاؤن ہو گیا، ٹرانسپورٹ بند ہو گئی ہے، غریب آدمی کے لیے 2 وقت کی روٹی کمانا بھی مشکل ہو گئی ہے۔ حکومت جو ہے اس پہ کیسے جو ہے نا عمل درآمد کروا رہی ہے SOPs کے حوالے سے۔ ویکسینیشن لگائی جا رہی ہے لیکن ہمارے لوگوں میں اتنی اویئرنیس نہیں ہے کہ ویکسینیشن لگائی جائے۔ اس کے بعد مہنگائی کے حوالے سے خاص طور پہ یہاں پہ یہ ذمہ دارہ بھی کرتے ہیں، ان کے مسائل کے حوالے سے، صاف پانی کا جو مسئلہ ہے یہاں پہ جس سے بہت ساری بیماریاں پھیلتی ہیں، اس حوالے سے آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ملک خضر عباس اعوان ایڈوکیٹ کے ساتھ۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے اللہ کا کرم، آپ سنائیں؟ سر، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اس وقت ہماری جو ایک جنگ جاری ہے کرونا کے ساتھ، جی جی عالمی وبا ہے، ہاں پوری جی دنیا کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہی ہے ہمارے اوپر، تیسری لہر آئی ہوئی ہے، کس نظر سے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں؟ SOPs پر کتنے کا عمل ہو رہا ہے؟ سر، یہ بیماری تو بہت زیادہ ہے پورے ملک میں، بلکہ ہمارے اب ادھر گاؤں میں بھی پہنچ چکی ہے، ہر گاؤں میں پہنچ چکی ہے۔ برے والا کی تحصیل کا کوئی ایسا گاؤں نہیں ہے جس میں یہ بیماری نہ ہو، گھروں کے گھر الٹے ہوئے ہیں اس بیماری سے۔ SOPs پہ 1% بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا، نہ ہی گورنمنٹ کی اس کے بارے میں کوئی سختی ہے۔ میں شہر جاتا ہوں، دیکھتا ہوں موٹر سائیکلوں پہ، رکشوں پہ، گاڑیوں پہ مطلب کہ دڑا دڑ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، SOPs کی دھجیاں اڑ رہی ہیں۔ کوئی بندہ SOPs کے بارے میں نہیں جانتا، نہ ہی پبلک میں اویئرنیس ہے کہ یہ بیماری ہے کہ نہیں۔ آدھے کہتے ہیں، آدھے کہتے ہیں یہ گورنمنٹ کا پراپوگنڈا ہے۔ اور ویکسینیشن کے بارے میں بات کی جائے تو ویکسینیشن سینٹر ہمارا گگو میں ہونا چاہیے تھا، یہ انہوں نے ہمارا بنا دیا برے والا میں۔ ٹھیک ہے، وہاں پہ جب جاتے ہیں ادھر سے گاؤں سے لوگ، وہ سارا دن کھڑے ہو کے شام کو گھر واپس آ جاتے ہیں۔ ان کی ٹائمنگ کچھ اس طرح ہے کہ وہ 11 بجے شروع کرتے ہیں اور شام 2 بجے تک، پھر 2 بجے سے لے کے 4 بجے تک، پھر رات 8 بجے سے لے کے رات 11 بجے تک۔ پھر گاؤں کے لوگ وہاں پہ افورڈ نہیں کر سکتے نا اتنے رش میں، کیونکہ ہمارا سینٹر سب تحصیل ہے گگو میں اگر ہوگا تو پھر ہمارے جو ادھر کے گاؤں ہیں وہاں کے لوگ آسانی سے وہاں پہ جا پہنچ سکتے ہیں۔ بیماری ہے اس میں کوئی شک نہیں، لیکن حکومت کی پالیسی اس بارے میں ناکام ہے، کیونکہ ان کی پالیسیاں ناقص پالیسیاں ہیں۔ اب انہوں نے لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے تو اس میں آ کے غریب آدمی جو محنت مزدوری کرتا ہے وہ پس رہا ہے۔ تو میں تو کہوں گا کہ اس پہ حکومت عمل درآمد کروائے اور ریلیف دے عوام کو، غریب عوام کو ریلیف دے، کوئی پیکیج دے، کوئی سبسڈی دے کہ وہ گھروں میں بند بھی رہیں، ان کو کھانے پینے کے لیے ان کے بچوں تک کوئی خوراک پہنچ سکے۔ مجبور لوگ نکلتے ہیں باہر، پھر وہ مرتے بھی ہیں، کیا کریں؟ یا بھوک سے مرے یا کرونا سے مرے۔ سر، اس وقت مہنگائی کا تناسب بہت زیادہ ہو گیا، خاص طور پہ PTI کی حکومت جب سے آئی ہے، لوگ یہ کہہ رہے ہیں، مختلف لوگوں سے رائے لی ہے، خاص طور پہ مارکیٹس کے حوالے پہ، خواتین کا بھی یہی ہے کہ ہمارا کچن جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ سر، اس میں بالکل 100% میں ایگری ہوں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جو چیز 2018 سے پہلے 2000 میں ملتی تھی وہ اب 6000 میں ملتی ہے۔ میڈیسن لے لیں جو مریضوں کے لیے جس کا ملنا بہت ضروری ہے، وہ شارٹ ہوئی پڑی ہے، دوائیاں بند ہوئی پڑی ہیں، کچھ دوائیاں ملتی ہیں کچھ نہیں ملتی۔ میں خود پیشنٹ ہوں، جو دوائی 2018 سے پہلے میں 1500 کی لیتا تھا وہ اب 3500 کی آتی ہے۔ 25% بڑھ گئی قیمتیں، مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ جو غریب عوام کے چولہے کا ایک ہفتے کا تھا نا 3000 راشن پیکج 3000 تھا نا، جس کا ایک ہفتے کا مطلب مہینے کا وہ 12000 کا تھا بنتا ہے، اب وہ چلا گیا 30000 پہ۔ 5-10 ہزار کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں رہی۔ پیسے کی ویلیو اتنی ڈی ویلیو ہوئی ہے کہ لاکھ روپیہ جو ہے نا وہ ایسے لگتا ہے جیسے 1000 ہے، اور کروڑ روپے ایسے لگتا ہے جیسے بندے کی پاکٹ میں لاکھ ہے، اتنا ڈی ویلیو ہو چکا ہے۔ حالانکہ ڈالر تو نیچے آیا ہے اس
सर डॉलर नीचे आया, लेकिन हमारी हुकूमत उसके मुताबिक कोई पैकेज, कोई मुआशियत की बहाली के लिए कोई इकदाम उठा नहीं रही ना। इनकी कोई पॉलिसियाँ ही नहीं है, पता ही नहीं है, इनके पास कोई ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं है। बिल्कुल सही बात। हाँ जी। ख़ास तौर पे इस वक्त आप देख लें यहाँ पे कितने वाटर फिल्टर प्लांट लगाए गए हैं अपने। जी, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि हमारे हलके के MPA साहब थे उस वक्त, यूसुफ कसलिया साहब, नून लीग के दौर में, उन्होंने हमें वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट दिया था, ठीक है, वो बन गया है। अब इनकी हुकूमत आई है, उसके लिए एक छोटी सी नाली लगनी है, जो वो पानी बाहर चला जाएगा गांव से, वो पाइप डाल दें या वैसे हमें नाली बना दें, वो नाली बनानी है उन्होंने। ज़्यादा वो बनेगी तो 30-35 हज़ार में, और 1 मीटर लगना है बिजली का, तो वो चालू हो जाना। उसकी मशीनरी, लाखों रुपए की मशीनरी ख़राब हो रही है। इस हुकूमत से वो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं चल रहे हमारे गांव में। ये इसी मेरे घर के बैक साइड पे है, आप चौक में खड़े होकर देख भी लेना, वीडियो भी बना लेना, उसकी सूरत हाल देख लेना। 35 लाख का वो हमें मिला है वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट मुस्लिम लीग नून के दौर में। PTI वालों से उसकी एक नाली नहीं बनी, और एक बिजली का मीटर लगना है, वो नहीं लगा। यानी कि उसने स्टार्ट करना था, स्टार्ट नहीं करवा के ये हाल है PTI की। और उनके कामों पे, नून लीग वालों के कामों पे ये अपनी तख्तियाँ लगा रहे हैं। सारे वाटर फिल्ट्रेशन इस इलाके में तकरीबन 18 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 18 गांव में लगे हैं, सब पे तख्तियाँ लगा गए हैं। हमने तो खैर लगने ही नहीं ना दी कि पहले काम हमारा करवाएं तो फिर तख्ती लगाएं, ऐसे तख्तियाँ कैसे लगा सकते हैं कोई। और उसके बाद सबसे बड़ी जो इस वक्त है कि आप यहाँ पे नंबरदारी कर रहे हैं, यहाँ के बहुत सारे मसाइल भी होंगे, ज़िम्मेदारा के हवाले से भी आप इन मसाइल को देखते होंगे, लोग आपके पास आते जाते हैं, किस हवाले से देखते हैं? ज़िम्मेदारा बेसिकली रीढ़ की हड्डी समझी जाती है पाकिस्तान। सर पाकिस्तान में रीढ़ की हड्डी है, ये आपके सामने इंडिया है। उन्होंने पाकिस्तान ज़िम्मेदार को इतनी ज़्यादा फैसिलिटेट किया हुआ है ना कि वो जो बिजली ज़िम्मेदारे पे उनकी खर्च आती है ना, उसका वो बिल ज़िम्मेदार से नहीं लेते। सब्सिडी दी हुई है हमें। ये बिल बिजली का, खाद दवाइयाँ नाकस और कीमतें ज़्यादा। आज से जो 2018 का दौर था, DAP 2000 की थी, अब 5000 के करीब है। इसी तरह यूरिया वो जो 1200-1300 की मिलती थी, वो 3-4 हज़ार के करीब हो गई है। बाकी भी इसी तरह बीज, दवाइयाँ मतलब महंगी मिलती हैं। और ज़िम्मेदार से जो जिन्स ख़रीदते हैं आड़ती साहबान या गवर्नमेंट लेती है, ये भी कम कीमतों पे लेती है। हमारे इधर इस इलाके में कपास होना बंद हो गई है। उसकी वजह है कि ज़िम्मेदार को फैसिलिटेट नहीं किया जाता ना, लोगों ने कपास बीजना छोड़ दी है। एक दोस्त आया था ज़राअत अफसर मेरे पास इस दफ़ा कि आप कपास लगवाएं, कम अज़ कम आप हर मुरब्बे में 5-10 एकड़। मैंने कहा किस तरह लगवाएं, क्योंकि 5-10 एकड़ जो लगाता है ना, उसको तो वो सुंडी खा जाती है। वो कहता आप क्या मशवरा देंगे? मैं कहता हूँ कि मैं मशवरा ये देता हूँ कि गवर्नमेंट ऐलान करे कि जो ज़िम्मेदार खाद लगाएगा उसको बीज फ्री देंगे, खाद दवाई पे सब्सिडी देंगे, अच्छे बीज देंगे और अच्छी दवाइयाँ और खादें देंगे। जब फसल हो जाएगी तो हम 6000 पे मन या 5000 फी मन पे ख़रीदेंगे। मैं देखता हूँ कि कौन नहीं लगाता कपास, हर बंदा लगाएगा। गवर्नमेंट की ज़िम्मेदार के बारे में भी कोई पॉलिसियाँ नहीं है। ये इनको अपनी पड़ी हुई है कि जनूबी पंजाब जो है वो बन जाए सूबा तो हम ठीक हो जाएंगे, बाकी कुछ नहीं। लास्ट पे हुकूमत पाकिस्तान, ख़ास तौर पर उस्मान बुज़दार साहब यहाँ पंजाब में है, PTI वहाँ वफाक में है, इमरान खान साहब, क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं? ये इन 3 सालों में क्या कारकर्दगी है? बड़े दावे किए थे उन्होंने, बड़े वादे किए थे सर। इमरान खान, मैं आपको बताता हूँ, इमरान खान सबसे बड़ा दावा करता है कि मैं करप्शन फ्री पाकिस्तान करूँगा। मैं आपसे सवाल करता हूँ कि एक मैट्रिक पास बंदा, वो पंजाब जो सबसे बड़ा सूबा है, उस पे आप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लगा देते हैं या एग्जेक्टिव लगा देते हैं उसका, सबसे बड़े सूबे का, पंजाब का, एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है ना जी पंजाब, उसका आप उसको चीफ मिनिस्टर लगा देते हैं जिसको अल्फ़ व बे का पता नहीं है। ठीक है सर, ये सबसे बड़ी करप्शन नहीं है? या एक आपने म्यार रखा हुआ है कि जो CSS करेगा VA उसका तलीम होनी चाहिए, वो
میٹرک کا اسٹوڈنٹ لے کے CSS کروا کے جبرن CM کی کرسی پہ لگا کے بٹھا دیتے ہیں. یہ کرپشن نہیں ہے, CSS کر ہی نہیں سکتا, کر ہی نہیں نہ سکتا. یہ مثال دے رہا ہوں میں کہ یہ اس طرح آیا ہے کہ ہمارے اوپر اس کو بٹھا دیا گیا. اس کو الف و بے کا نہیں پتہ, میٹرک کا نہیں پتہ, CSS کیا کرے گا. صحیح بات. تو اس کو جو ڈکٹیشن ملتی ہے وہ عثمان بزدار صاحب ہم پہ پھر آگے بول پڑتے ہیں. عثمان بزدار بیسیکلی PM نے اس لیے لگایا ہوا ہے کہ یہ CM بھی پنجاب کا میں ہوں عمران خان, اور PM بھی میں پاکستان کا ہوں. یہ یعنی کہ وفاق بھی میرے کنٹرول میں کنٹرول اور صوبہ پنجاب بھی میرے کنٹرول میں. صحیح جی اس لیے لگایا ہوا ہے, اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. بالکل ٹھیک. ہاں بہت شکریہ امان صاحب آپ کا. ناظرین یہ تھے ملک خضر عباس امان, ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کے تھے. بڑی اچھی باتیں کی, نمبردار بھی ہیں چک کے. اور خاص طور پہ کرونا کے حوالے سے یہ کہنا تھا کہ لوگوں نے کوئی کیا کہتے ہیں SOPs پر عمل نہیں کیا. رکشے کے رکشے بھرے ہوئے جاتے ہیں. جب یہ شہر جاتے ہیں, خاص طور پہ برے والے سٹی میں ان کی رہائش ہے, تو شہر جاتے ہیں تو اسی حالت میں دیکھتے ہیں, تو پھر کرونا نے تو بڑھنا ہی ہے. اور اس کے علاوہ جو ویکسینیشن جو سنٹر یہاں پہ نہیں بنایا گیا گگو منڈی میں, اور یہاں سے جو ہمارے بھائی جاتے ہیں وہاں ان کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میری حکومت پاکستان سے گزارش ہے, بلکہ حکومت پنجاب سے گزارش ہے, محکمہ CS سے گزارش ہے, ڈاکٹر راشدہ یاسمین سے گزارش ہے کہ یہاں گگو منڈی کو بھی ایک ویکسینیشن سنٹر دیا جائے, تاکہ یہاں لوگ یہیں سے مستفید ہوں بنسبت وہاں بورے والا پہ جائیں. اور خاص طور پہ ذمہ داروں کے بہت سارے مسائل ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ کپاس جو ہے نا وہ بالکل نہیں لگائی جاتی. کیوں نہیں لگائی جاتی, اس کے حوالے سے انہوں نے سارا کچھ بتا دیا ہے کہ اس لیے نہیں لگائی جا سکتی. اگر ہمارا ذمہ دار خوشحال ہوگا تو پاکستان آٹومیٹکلی خوشحال ہوگا. اور خاص طور پہ واٹر فلٹر کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ نون لیگ کے ڈوریشن میں یوسف صاحب نے یہاں پہ جو ہے نا فلٹر واٹر تقریباً 53 لاکھ کے قریب جو ہے نا وہ لگوایا تھا, لیکن اس کی ایک نالی اور ایک میٹر رہ گیا جو کہ 35,000 40,000 کے قریب جو رہتی ہے. تختیاں تو لگائی جا رہی ہیں PTI کی, لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا, اور وہ نہ نالی بن سکی اور نہ وہ میٹر لگ سکا اور نہ وہ واٹر فلٹر جو ہے نا چل سکا. اگر ہمارے واٹر فلٹر پلانٹ چلنے لگ جائیں تو انشاءاللہ تعالی ہمارے جو صحت کے جو نصاب ہے نا اس پہ کم اثر ہوگا, کیونکہ گندا پانی پینے کی وجہ سے 75% جو ہے نا بیماریاں اس سے پھیلتی ہیں. اور خان صاحب نے جہاں جو چیف منسٹر یہاں پہ عثمان بزدار کی صورت میں ہمارے ساتھ ہمارے اوپر تعینات کیا گیا ہے, جس کو خود پتہ ہی نہیں ہے کہ چیف منسٹری کیا ہوتی ہے, کرونا ایڈمنسٹر کا پتہ ہے, تو وہ صوبے کو کیسے سنبھالے گا. اس لیے یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی جو ہے نا کیفیت بڑی خراب سی رہتی ہے. اور خاص طور پہ خان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کوئی اچھا سا ایڈمنسٹر جو ہے نا وہ مقرر کیا جائے, تاکہ پاکستان ترقی کرے, پاکستان خوشحالی کی طرف آئے. اس کو سب چیز کا پتہ ہونا چاہیے. جیسے شہباز شریف صاحب تھے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, یہ میں ان کی تعریف نہیں کر رہا, اور واقعی وہ بڑے اچھے ایڈمنسٹر تھے پنجاب کے. انہوں نے جب یہاں گورنمنٹ کی ہے اور لوگوں کا بڑا خیال کیا, نون لیگ کے دور میں بہت اچھی سڑکوں کے کام ہوئے ہیں, ترقیاتی کام بہت زیادہ ہوئے ہیں. اب 3 سال ہونے کے ہوئے ہیں, ایک ترقیاتی کام پورے پاکستان میں نظر نہیں آیا. اگر اسی طرح صورتحال رہی تو یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہوگا. کیمرہ مین ساجد علی ساجد کے ساتھ ڈاکٹر نوید 72 نیوز.